جی السلام علیکم معزز سامعین کرام۔ آج ہم اشفاق احمد کے مشہور افسانے گڈریا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اشفاق احمد اردو کے ایک ہنرمند افسانہ نگار تھے اور کہانی بننے کا بہتر شعور رکھتے تھے۔ ان کا کہانی کا جو بنیادی موضوع ہے وہ محبت ہے، اور ان کے افسانوی مجموعے اجلے پھول کا افسانہ گڈریا جو ہے وہ اردو کے چند یادگار افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس افسانے کی مخالفت میں اور موافقت میں بہت کچھ کہا گیا، مگر اشفاق احمد کے بدترین مخالف بھی اس افسانے کو ایک لازوال اور شاہکار افسانہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس افسانے کو دراصل پاکستان اور ہندوستان میں آزادی حاصل کرنے کی وجہ سے ہونے والے فسادات کے حوالے سے متاثر ہو کر لکھا گیا، اور ان فسادات کو اس افسانے کا موضوع بنایا گیا۔ ان فسادات پر اگرچہ ہر طرح کے افسانے لکھے گئے ہیں، جس میں بعض افسانے جو ہمارے دکھوں کو بڑھاتے ہیں اور بعض ہمارے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے افسانے بھی ہیں جو ہمارے زخموں کو کریدتے ہیں، کچھ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، اور کچھ افسانے جو ہیں وہ تاریخی بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے لکھے گئے۔ مگر گڈریا جو ان کا افسانہ ہے، اس میں ہمیں درد جو ہے وہ اپنی انتہائی حدوں کو چھوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ گڈریا میں جو سب سے بڑا اہم کردار ہے وہ داؤ جی کا کردار ہے، جو کہ معصومیت کے ساتھ اشفاق احمد کے فلسفہ محبت کی راہ کا ایک مسافر بنتا ہوا ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ داؤ جی اردو افسانے کا ایک یادگار کردار بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ رواداری، محبت اور عظمت انسانی کا پیکر ہیں۔ اگرچہ اشفاق احمد نے اس کردار کی تشکیل میں آئیڈیلزم سے کام لیا، اور اس کردار کی تشکیل میں ہمیں ہزاروں برس کی ثقافتی روایت، بھگتی اور تصوف کے انسان دوست رویوں کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ جب اس ہندو کردار یعنی داؤ جی کی بیٹی قرۃ العین کے بیاہ کے لیے وہ استخارہ کرتا ہے، اور ڈولی میں روتی ہوئی اس کی بیٹی کو وہ چپ کرانے کے لیے کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت پڑھو بیٹی، اور اسے پورا سکندر نامہ جو ہے وہ زبانی یاد ہوتا ہے، اور وہ اپنے معذور مسلمان استاد اور محسن کو کندھوں پہ اٹھائے پھرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دراصل اشفاق احمد کے جو فلسفہ محبت ہے اسی کا طفیل ہے، یعنی ان کا جو اسم اعظم ہے وہ محبت ہے، جس کے طفیل ایک ہندو کردار بھی وہ مسلمانوں والی روایات اپنانے پر مجبور ہے، کیونکہ اصل میں اشفاق احمد کا جو فلسفہ حیات ہے اس کا مرکز اور محور جو ہے وہ صرف اور صرف محبت ہے۔ وہ رسم و رواج اور زبان مذہب سے بالا تر ہو کر صرف محبت کا درس دیتے ہیں۔ تو اشفاق احمد کا انسانیت اور محبت سے والہانہ لگاؤ جو ہے وہ دراصل ان کے اندر صوفیانہ عناصر کی نشاندہی کرتا ہے، اور یوں داؤ جی کا کردار بھی ہمارے سامنے ایک صوفی کردار کے روپ میں نظر آتا ہے۔ مگر بعض ناقدین نے اس کے کردار پر تنقید بھی کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ داؤ جی پہ جو ہے وہ سارا بوجھ صرف اس لیے لادا گیا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ انسان دوستی کی علامت کے طور پہ پیش کیا جا سکے، کہ ایک ہندو کردار قرآن آیات کا ورد کرتا ہے، اسے فارسی اشعار یاد ہیں، اس کا ظاہر اگرچہ ہندوانہ ہے لیکن اس کا باطن جو ہے وہ مومنانہ ہے۔ تو بعض ناقدین کے نزدیک یہ بڑا عجیب و غریب بے ڈنگا سا کردار ہے، اور جس کے گرد جو ہے وہ پورے افسانے کی عمارت جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ تو اگر اب اس افسانے کے فن کا جائزہ لیا جائے تو یہ ایک بلا شبہ یادگار شاہکار افسانہ ہے، اور اس کے اندر اشفاق احمد نے منظر کشی بھی بڑی خوبصورتی سے کی ہے۔ ایک جگہ کا منظر ملاحظہ کیجئے کہ ہم تینوں اپنے چھوٹے سے گھر میں بڑے ہی خوش تھے، سارے محلے کی خوشیاں بڑے بڑے رنگین پروں والی پریوں کی طرح ہمارے گھر میں اتر آتی ہوں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بے اندر داخل ہوئی۔ داؤ جی کا رنگ فک ہو گیا، چمکتی ہوئی پتیلی سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی، اس کے اندر چائے کے چھوٹے موٹے چھلاوے ایک دوسرے کے پیچھے شور مچاتے
پھرتے تھے۔ تو اسی طرح اشفاق احمد کے ہمیں اجتماعی معاشرت کا بھی گہرا شعور نظر آتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے ترقی پسندانہ ادیبوں کے ہجوم میں جو ہے وہ گرفتار ہونا یا گرنا پسند نہیں کیا، مگر ان کے افسانوں میں ہمیں بعض مرتبہ سیاسی حوالے بھی ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ داؤ جی کے جو اپنا بیٹا ہے امی چند، وہ بھی ہندو مسلم کشیدگی کے حوالے سے بڑے تناؤ کا مظاہرہ کرتا ہے اور بڑی افسردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کے افسانوں میں ہمیں الفاظ کی ترکیب کا بڑی خوبصورتی سے استعمال ملتا ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے جان پدر کیوں کہتے ہیں، جان داؤ جی کیوں نہیں کہتے۔ اگر اس افسانے کے پلاٹ کا جائزہ لیا جائے تو اس افسانے کا پلاٹ واقعات کی ترتیب سے ایک مربوط پلاٹ نظر آتا ہے۔ شروع سے ہی پڑھنے والا آخر تک ایک روحانی تجسس میں خود کو گرفتار محسوس کرتا ہے، اور دلچسپی جو ہے وہ افسانے کے پہلے فقرے سے آخری فقرے تک مسلسل برقرار رہتی ہے، اور یہی صفت جو ہے وہ کسی بھی افسانے کو ایک کامیاب افسانہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ داؤ جی کا ایک بھی لفظ جو ہے وہ ہمیں بے جا نظر نہیں آتا، بلکہ ان کا ہر لفظ برمحل ہے، موقع کے مطابق ہے، اور ان کے ایک ایک لفظ سے ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ جیسے ایک جگہ پہ ان کا بیٹا امی چند داؤ جی جو ہے وہ امی چند سے پوچھتے ہیں کہ داؤ جی نے کتاب سے نگاہیں اٹھا کر پوچھا، ڈوکا ناؤن کیا ہے؟ اس نے گلاس کے ذات منہ لگائے ڈیڈ کہا۔ اس طرح اس افسانے سے ہمیں زبان کی لطافت، موضوع اور مواد کی سماجی اہمیت، ہم آہنگی اور انسانیت کا درد جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ گڈریے میں اشفاق کے کرداروں کے درمیان جو ہے مکالمے بھی وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں اور ہمارے دل پر اثر کرتے ہیں، اور ان افسانوں میں مکالمہ نگاری جو ہے وہ عروج پر نظر آتی ہے۔ مکالمہ نگاری میں اس افسانے کا اختتامی حصہ بہت ہی زیادہ پر اثر ہے، مگر یہاں بھی داؤ جی جو کہ مرکزی کردار ہے، ان کا ہی ایک جملہ جو ہے وہ بہت ہی غضب کا جملہ ہے کہ کیسے انہیں نام کے مسلمان اپنے جیسا مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ حصہ ملاحظہ کیجئے، کلمہ پڑھ پنڈتا، اور داؤ جی آہستہ سے بولے کون سا؟ رانو نے ان کے ننگے سر پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ گرتے گرتے بچی اور بولا، سالے کلمے بھی کوئی 5-7 ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ چکے تو رانو نے اپنی لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھما کر کہا، چل بکریاں تیرا انتظار کرتی ہیں، اور ننگے سر داؤ جی بکریوں کے پیچھے یوں چلے جیسے لمبے لمبے بالوں والا فرید چل رہا ہو۔ اس طرح اشفاق احمد نے تصوف اور صوفیزم کے پردے میں دراصل انسانیت سے محبت اور بھلائی کے جذبات ابھارنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ایک ناقد کے بقول بڑا فنکار جو ہے وہ بڑا فنکار بڑا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ موضوع کوئی بھی اختیار کرے۔ تو اشفاق احمد کا یہ افسانہ پڑھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جس بھی موضوع پہ قلم اٹھایا اسے ایک نئی زندگی عطا کی، اور بلا شبہ یہ افسانہ اردو کا ایک یادگار افسانہ بن کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ شکریہ۔